ان برے ناموں کی فہرست میں کیسے کیسے نام آتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے برا نام وہ ہے جس میں شرک ہو، سب سے برا نام وہ ہے جس میں سب سے بری چیز ہو، اور سب سے بری چیز کیا ہے؟ شرک۔ ایسا نام کہ جس میں شرک پایا جاتا ہو، بندہ اللہ کا بندہ بننے کی بجائے کسی اور کا بندہ بنایا گیا ہو اس نام میں، تو ایسا نام اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہانی ابن یزید کہتے ہیں کہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قوما یسمون رجلا منہم عبد الحجر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے پاس جب آپ گئے، آپ نے سنا ان میں سے ایک آدمی تھا جس کا نام کیا تھا؟ عبد الحجر۔ عبد الحجر، حجر کے معنی کیا ہے؟ پتھر۔ اس کا نام کیا تھا؟ پتھر کا بندہ۔ اب ایسے بھی نام عرب رکھتے تھے، پتھر کا بندہ، وہ مٹی پتھر ان کے لیے کیا تھا؟ آپ نے سنا ہوگا اس سے پچھلے دروس میں کہ مٹی کا جب ان کو کچھ نہیں ملتا، ان کی تمنا جاگ جاتی عبادت کی، اور کچھ نہیں ملتا ان کو، تو مٹی جمع کر کے ڈھیر بنا لیتے اور اس پہ بکری کا دودھ دوہ دیتے اور اس کو جمع کے اچھا پھر اس کی عبادت کرنا شروع کرتے تھے۔ ایسی قوم تھی وہ، ڈینجر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تربیت کی ہوگی ان کی، سوچیے۔ تو پتھر کا بندہ، اس کا نام تھا عبد الحجر۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اسمک؟ آپ نے اس آدمی سے پوچھا نام کیا ہے تیرا؟ قال عبد الحجر، اس نے کہا عبد الحجر ہے میرا نام۔ قال لا انت عبد اللہ۔ آپ نے کیا کہا؟ نہیں، تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام عبداللہ ہے، تو اللہ کا بندہ ہے۔ تو اس کا نام عبد الحجر سے کیا کر دیا آپ نے؟ عبداللہ۔ آج ہمارے یہاں کیسے کیسے لوگ ہیں، عبد النبی، پھر فلاں داتا بخش، یا اس طرح کے جو بھی ہیں، فلاں فلاں کا بندہ۔ اللہ کے سوا عبادت بندگی کا اگر رشتہ کسی اور سے جوڑ کر اس کا نام رکھا گیا ہو تو یہ نام جائز ہے؟ جائز نہیں۔ عبد الحسن، کہ حسن کا بندہ، تو حسن اللہ کے یعنی اللہ ہے، اللہ کے نہیں، حسن حسین یا فلاں علی، اس طرح کے کچھ بھی نام عبد کے ساتھ جوڑا جائے تو اگر وہ اللہ کا نام نہیں ہے تو ایسا نام جائز ہے؟ نہیں ہے۔ تو عبد الحجر علی اللہ کے ناموں میں سے ہے، لیکن دوسرا اس طرح سے اہل بیت کے ساتھ جوڑ دینا، نیت اس میں اس کی وہ ہوتی ہے، میں عبد النبی، عبد الرسول، یا آگے بھی آئیں گے اور نام دوسرے بھی۔ بعض لوگ جبریل نام یا اس طرح کے نام علماء نے پسند نہیں کیا ہے، اگرچہ اس کی حرمت نہیں ذکر کی علماء نے، لیکن پسند نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ جبریل آیا تھا میرے پاس، یہ ڈبہ دے کے گیا، تو ایک آدمی بولے جبریل ڈبہ دے کے گیا، تو کوئی آدمی اس طرح کے نام رکھے تو یہ کیا ہے؟ جبریل کا خط آیا مجھ کو، جبریل نے SMS کیا مجھ کو۔ آپ سوچئے، اس کا جو ہے ایک قسم کا مذاق بھی ہے وہ، اور اس طرح کی یعنی کیونکہ جبریل جو ہے، جبریل کہتے ہی ذہن کہاں جاتا ہے؟ چاچا، نانا، دادا نہیں، جبریل کہتے ہی فوراً فرشتے کی طرف ذہن جاتا ہے، اور پھر ایسا کوئی جملہ ہو تو یا تو لوگ اس پر ہنسیں گے یا پھر کیا ہوگا؟ کنفیوژن پیدا ہوگا۔ وہ کہے گا میری ایک بار جبریل سے ملاقات ہوئی، تو کہیں گے یار یہ کون ہے؟ مطلب جبریل سے اب سننے والا نہیں جان رہا ہے جبریل کون ہے، اس کا بھتیجا ہے، تو اس کو نہیں معلوم۔ تو اس طرح کا کنفیوژن، اور کتابوں میں اگر وہ چیز آ جائے، جبریل بھائی مجھ سے روزانہ ملا کرتے تھے، تو اس طرح کا کنفیوژن بن سکتا ہے۔ تو ایسا نام جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف بندگی کا انتساب ہو، عبد الحجر، آپ نے بدل دیا اس نام کو۔ عبد الکعبہ کوئی رکھ لے، مجھ کو کعبہ لفظ بہت اچھا لگتا ہے، تو عبد جوڑنا ہے تو عبداللہ ہٹا کے کیا کر دیا؟ عبد الکعبہ، عبد المدینہ، کچھ بھی رکھ دے محبت میں آ کے۔ انسان کو نام رکھنے میں محبت اور جہالت دونوں بھی مصیبت میں ڈال دیتی ہیں۔ کیسے کیسے نام لوگوں کے ہوتے ہیں، ان کی لسٹ اگر بیان کی جائے تو پورا ایک درس بن جائے گا۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ شرکیہ نام رکھنا جائز نہیں۔ آپ نے یہاں پر دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال رکھتے تھے۔ تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے پوچھا خود سے نام۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی قوم کے قائد کو لوگوں کے احوال کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں یہ ان کا کون پوچھے، ان کو چھوٹے لوگ ہیں، یہ آگے پوچھنا چاہیے آپ کیسے ہیں، آپ کیا ہیں۔ آپ نے خود اس آدمی سے پوچھا کون، تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام عبد الحجر ہے۔ ابھی کہا نہیں، تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام اللہ کا بندہ ہے، عبداللہ ہے۔ تو اس سے عبداللہ نام کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے، فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔
اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک یا نام بدل دینا چاہیے. اور امام البخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں یہ روایت نقل کی ہے اور یہ روایت صحیح ہے.